السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سورہ قریش کا ترجمہ پڑھیں گے اور پھر اس کی تفسیر پڑھیں گے، پھر اس سے ہم کو کیا سبق ملتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قریش کی پہلی آیت ہے لِإِيلَافِ قریش۔ تو دو ورڈس ہیں اس کے اندر، لِإِيلَافِ۔ ایلافی میں اصل میں ایکچولی ہے ایلافی، اس سے پہلے لا ہے جو پریپوزیشن ہے، استعمال میں ہوتا ہے فار، بیکاز آف، اس لیے، اس وجہ سے۔ ایلاف کہتے ہیں مانوس ہونا، اوکے، الفت سے ایلاف ہے، مطلب وحشت وغیرہ سے دور، جان پہچان ہو جانا، آسان ہو جانا، کوئی رکاوٹ نہ رہنا، اس کو کہتے ہیں ایلاف۔ اور پھر قریش جو ہے مکے کے جو رہنے والے ہیں ان کو قریش کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ قریش کو الفت کی وجہ سے، مانوسیت کی وجہ سے قریش کو، کیا مانوسیت؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں دیا۔ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ایلاف پھر مانوسیت، اوکے، کس ایلافہم، ہمت ان کی، مطلب قریش کی مانوسیت کس وجہ سے ہے؟ رحلہ کہتے ہیں سفر کو، قافلے کو، مطلب حج میں بھی جب جاتے ہیں رحلہ کہتے ہیں، وہاں پر برسوں پہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر رحلت سفر کو بھی کہتے ہیں، جیسے رحلت فرما گئے، مطلب انتقال ہو گیا، یہاں سے دوسری جگہ سفر کر گئے، عالم دنیا سے عالم آخرت میں، اس کو بھی رحلہ کہتے ہیں۔ پھر ہے شیتا کا ورڈ، شیتا کہتے ہیں سرما کو، اور واو اور سیف کہتے ہیں گرما کو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی مانوسیت ہے سرما کے سفر سے بھی اور گرما کے سفر سے بھی۔ پھر ہے تیسری آیت فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ فا مطلب اور، پھر یہ لام جو ہے ایکچولی لی ہے، فلی، تو لی یہاں پر آئے گا شوڈ کے مطلب چاہیے کہ، تو پھر ان کو چاہیے، یعبدو عبادت سے نکلا ہے، ورشپ عبادت کرنا، فَلْيَعْبُدُوا تو ان کو چاہیے کہ عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ رب، خدا، اللہ، پالنے والا، مالک، ہذا البیت، ہذا مطلب یہ، مسجد ہذا میں، اس مسجد میں، تو ہذا یہ، بیت مطلب گھر، جیسے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو ان کو چاہیے کہ رب هذا البیت اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ آیا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ کیوں عبادت کریں اس رب کے گھر، اس رب کی، رب هذا البیت اس گھر کے رب کی کیوں عبادت کریں؟ الذی اس لیے کہ، جو کہ، جس نے، الذی مطلب جس نے، اطعمہم طعام سے اطعمہ کھانا، طعام کہتے ہیں نا، طعام و قیام، تو کھانے کو کہتے ہیں، اطعم کھلایا، ہم ان کو، جس نے کھلایا ان کو، من سے، جو کہتے ہیں جو البقر مطلب بھوک کو، الذی اطعمہم من جو جس نے ان کو کھلایا بھوک میں، پھر ہے وآمنہم، وہ مینس اور، امن سے ہے، پیس، آمن ہم ان کو امن دیا، من سے، خوف فیئر، ڈر، خوف سے، تو اس لیے ان کی عبادت کریں کہ اس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں اور خوف سے امن دیا۔ اب پوری آیت کا ایک مرتبہ ہم ترجمہ پڑھ لیں گے۔ تو یہ ہے لِإِيلَافِ قریش، اوکے، قریش کو مانوس کیا اس لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ان کو مانوس کیا سرما کے سفر اور گرما کے سفر سے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الذی اطعمہم من جوع جس نے ان کو کھانا کھلایا بھوک میں، وآمنہم من خوف اور خوف سے امن دیا۔ اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قریش مکے کے لوگوں کو کہتے ہیں، مکے کے قبیلے کے نام قریش ہے۔ مکہ بنجر زمین، ریگستان،
اس کے اندر کوئی چیز نہیں اگتی، کھیتی باڑی نہیں، تو کھائیں گے کہاں سے؟ صرف کالے 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 پہاڑ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کھانے کا انتظام کیا، کیسے؟ تجارت کے ذریعے سے۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یمن جاتے تھے تجارت کے لیے، یمن گرم ملک ہے، تو سرما میں یہ لوگ سفر کرتے تھے یمن کا، تاکہ گرمی سے بچ جائیں۔ وہاں سے سامان اٹھاتے تھے اور پھر فلسطین میں لے جا کر ڈالتے تھے، شام میں، سیریا میں۔ وہاں وہ ٹھنڈا ملک ہے، برف ہوتی ہے وہاں پر، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرما میں اس طرف جاتے تھے، سرما میں یمن، گرما میں شام، سیریا۔ اور اصل میں اس زمانے میں کیا ہوتی تھی تجارت، کہ یورپ اور ایشیا کے بیچ میں کوئی سمندری راستہ نہیں تھا، تو وہ لوگوں کو جانا پڑتا تھا، سامان لے جانا پڑتا تھا عرب کے ذریعے سے۔ تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ انڈیا کے لوگ، چائنا کے لوگ اور انڈونیشیا کے لوگ مسالے ہے اور کپڑے ہے اور خوشبوئیں ہیں، دوسری چیزیں یہ لوگ یمن کی بندرگاہ کے اوپر، یمن کے پورٹ کے اوپر ڈمپ کرتے تھے۔ قریش مونوپلی تھی ان کی، یہاں سے یہ سامان اٹھاتے تھے اور پھر فلسطین کی بندرگاہ پر لے جا کے ڈالتے تھے۔ فلسطین سے یورپ کے لوگ آتے تھے اور سامان لے کر جاتے تھے۔ تو پورا عرب میں جو سفر ہوتا تھا صرف قریش کا سفر ہوتا تھا، اور یہ لوگ بیت اللہ، اللہ کے گھر کے متولی تھے، گارڈین تھے، خادم تھے، کسٹوڈین تھے۔ تو یہ لوگوں کی بہت عزت تھی عرب کے اندر، لوگ جیسے ہی ان کا قافلہ آتا تھا عزت کرتے تھے، کھانا دیتے تھے، پانی پلاتے تھے، ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کوئی ڈاکو چور ان کے قافلے کے اوپر بری نظر نہیں ڈالتا تھا، ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا، ارے اللہ کے گھر کے مالک ہیں، متولی ہیں، اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرنے والے ہیں۔ تو ان کا راج تھا، ہر طرف ویلکم ویلکم تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے قافلے کو جو امن والا ہم نے بنایا، بے خوف تم تجارت کر رہے ہو، دوسرا کوئی قبیلہ تجارت نہیں کرتا تھا، اور اس کی وجہ سے لاکھوں روپے تم کماتے ہو، کروڑوں روپے تم کماتے ہو، اور پھر سارا کا سارا وہ پیسہ مکے والوں پر سب پہ تقسیم ہوتا تھا، تجارت کا فائدہ جو ہوتا تھا۔ تو اس وجہ سے تم اللہ کی عبادت کرو، شرک مت کرو، بتوں کی عبادت مت کرو، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس گھر کی وجہ سے تم کو عزت مل رہی ہے، کسی اور وجہ سے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اور ایک احسان دیا، الذی اطعمہم من جوع، کھانا کھلا رہے اللہ تعالیٰ تم کو بھوک کے اندر، کوئی سبب نہیں، کوئی اسباب نہیں، قافلوں کے ذریعے سے کھانا آ رہا۔ حج کے لیے جو آتے ہیں وہ لوگ تم کو وہاں پر ساتھ میں جانور لے کر آتے ہیں، اونٹ، بکری وغیرہ، وہ لوگ ذبح کرتے تھے وہاں پر، پھر گوشت پورا کا پورا مکے والوں میں تقسیم کرتے تھے، اپنے ساتھ پھل لاتے اور وہ سارا کا سارا تقسیم کرتے۔ تو اس سے مکے والوں کو بھوک اور فاقہ، غربت سب ختم ہو گئی۔ اور پھر خوف دیا امن میں، ابھی جیسے کہ ابرہا نے حملے کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کعبے کی حفاظت کی، اور پھر ان کے تجارتی قافلوں کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، کوئی خوف نہیں، بغیر کسی خوف کے، ڈر کے سارے عرب میں یہ لوگ تجارت کر رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تو یہ احسان کے بدلے ان کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں، بتوں کی عبادت نہ کریں۔ تب ہم کو اس سورۃ القریش سے کیا سبق مل رہا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک نعمت اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو نعمت بتایا۔ تجارت میں برکت ہے، ملازمت میں صرف دال روٹی چل سکتی ہے، آپ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، لیکن تجارت میں آپ زیادہ سے زیادہ کما سکتے ہیں، آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں، مست اپنی فیملی کو رکھ سکتے ہیں، دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، مسلمانوں کی مدد کر سکتے ہیں، علماء کی مدد کر سکتے ہیں، اماموں کی مدد کر سکتے ہیں، مؤذنین کی، عام مسلمانوں کی۔ آپ حلال طریقے سے تجارت کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے، صدقہ نکالیں گے، کتنے مسلمانوں کو، کتنے ملک والوں کو، کتنے انسانوں کو اس سے فائدہ ہوگا، کتنے چیریٹی آپ کر سکتے ہیں۔ ملازمت میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں۔ جو قوم بھی، جو آدمی بھی ترقی کرنا چاہ رہا ہے اس کو چاہیے کہ تجارت کرے۔ تجارت پڑھنے سے نہیں آتی بلکہ کرنے سے آتی ہے، صبر سے آتی ہے۔ تو تجارت کریں گے، قوم ترقی کرے گی، ملک ترقی کرے گا، آپ بھی ترقی کریں گے۔ اور دوسرا ہے کہ اللہ کے گھر کی وجہ سے عزت ہے۔ تو آج ہم دیندار ہیں، آج ہم عالم ہیں تو ہمارے علم کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہم حافظ ہیں تو ہمارے قرآن کی وجہ سے ہماری عزت ہے، ہم بزرگ ہیں تو ہماری داڑھی، کرتا، پائجامہ کی وجہ سے عزت ہے۔ تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اور زیادہ اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، دوسروں سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، دوسروں سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ یہ
अल्लाह की वजह से है, अल्लाह के घर की वजह से है, अल्लाह के दीन की वजह से है। तो अरबों को यहाँ पर खिताब है ख़ास तौर से कि जिस घर की वजह से तुमको इज़्ज़त मिल रही, तुमको खाना मिल रहा, तुमको अमन मिल रहा, उस वजह से इस घर के अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, शिर्क ना करें, अल्लाह की नाफरमानी ना करें, वरना अल्लाह ताला रोज़ी छीन लेगा। और फिर दूसरे, तिजारत जब ही मुमकिन है, तरक्की मुल्क जब ही कर सकता है, कौम तरक्की जब ही कर सकती है जब मुल्क में अमन अमान हो। अगर मुल्क के अंदर पीस नहीं है, अमन नहीं है, तो वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, आपकी तिजारत नहीं चलेगी, सारे के सारे लोग परेशान हो जाएंगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर अमन हो, तो ही आपकी तिजारत चलेगी, आप खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तिजारत किया करते थे नबूवत से पहले। नबूवत मिलने के बाद फिर आपने तिजारत बंद कर दी, और फिर जो दूसरे अल्लाह ताला ने माल आपके लिए फ़िक्स किया था, वहाँ से आपको माल मिलने लगा। हाँ, तो इससे ये बात पता चलती है कि कोई आलिम है, कोई हाफिज़ है, कोई दीनदार है, दीन के काम में मशगूल है, तो उसको तिजारत नहीं करना चाहिए। सब्र की ज़िंदगी गुजारना चाहिए। उसको, अगर उसके बीवी बच्चे भी उसका साथ देते हैं, क्योंकि अगर वो तिजारत के अंदर मशगूल हो गया तो फिर दीन के दूसरे काम नहीं कर सकेगा। जो मिशन है उसका, जो विज़न है, वो नहीं कर सकेगा। तो तिजारत करेंगे तो फिर दीन के दूसरे कामों में हर्ज होगा। तो अगर आपका एक विज़न है, आपका एक मिशन है, तो फिर आपको उसी के अंदर लगना चाहिए, और थोड़ी बहुत जो भी रोज़ी अल्लाह ताला आपको अता करेंगे उसके ऊपर क़नाअत, सब्र के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तो ये थी सूरह कुरैश की तफसीर। तो अल्लाह ताला हमें भी तिजारत करने की तौफीक नसीब फरमाए, हमारे मुल्क के अंदर अल्लाह ताला अमन पैदा फरमाए, और फिर हमें भी जो है अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार बनाए, अल्लाह ताला की खूब से खूब इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।